اسے جب ہوش آیا تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں صرف ایک بیڈ، تھوڑے سے فاصلے پہ ایک لوہے کی الماری اور ایک صوفہ دکھائی دیا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یہاں کیسے آئی، ساتھ ہی تھوڑی دیر پہلے ہونے والا منظر ایک فلم کی طرح اس کے سامنے آنے لگا۔ اب فوراً بیڈ سے اترنے لگی کہ اتنی دیر میں ایک عورت اس کے کمرے کی طرف آئی جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ وہ بیلا کے سامنے رکھی۔ بیلا کو محسوس ہوا کہ اسے شدید بھوک لگی ہے، اس لیے بیلا نے بغیر کچھ کہے کھانا کھا لیا۔ وہ عورت واپس جانے لگی کہ بیلا اس سے سوال کرنے لگی، دیکھو، میں نے بغیر کسی چون چرا کے کھانا کھایا ہے، اب پلیز مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں۔ بیلا اس سے درخواست کرنے لگی، بیٹا یہ اس گھر کا سرونٹ کوارٹر ہے جہاں اس گھر کے سرونٹ رہتے ہیں اور خان آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ آپ کو جاب کی ضرورت تھی نا، اس لیے انہوں نے ہمیں بتایا، اور وہ رہا آپ کا سامان۔ یہ کہہ کر وہ سامان کی طرف اشارہ کر کے واپس چلی گئی۔ یہ سنتے ہی بیلا کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ مطلب کبیر خانزادہ وہ یہاں مجھے سرونٹ کے طور پر لایا ہے؟ اوہ مائی گاڈ، مجھے جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ کہتے ہی بیلا نے باہر کی طرف رخ کیا ہی تھا کہ جب سامنے اسے کھڑا پایا۔ وہ آتے ساتھ دروازہ بند کر چکا تھا اور اب اس کے قدم بیلا کی طرف بڑھنے لگے۔ نگاہیں اسی کی طرف جمی ہوئی تھیں جس میں بیلا کو دہشت دکھائی دیتی تھی، لیکن بیلا نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور پھر وہیں رک گئی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے راستے سے ہٹو اور دروازہ کھولو۔ یہ کیا گھٹیا پن ہے؟ بیلا اپنی ساری بھڑاس نکالنے لگی، اور گھٹیا پن تو اب دکھاؤں گا اگر تم نے ایک بھی الٹا سیدھا لفظ دوبارہ بولا۔ کبیر اس کا بازو پکڑتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ بیلا کبیر سے اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو، اس گھر میں تم ایک ملازم کی حیثیت سے ہو، لیکن جلد میرے نکاح میں ہو جاؤ گی، لیکن پھر بھی رہو گی نوکر ہی، اوکے؟ سو یہ نخرے مجھے تو بالکل نہ دکھانا، آئی بات سمجھ میں؟ کبیر بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تم جیسے گھٹیا واہیات انسان کسی کو بھی پسند نہ ہو، اور یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گی۔ سو سویٹ، کتنی پیاری ہو تم، دل کر رہا ہے ابھی ہی ٹیسٹ کر لوں، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور یہاں تو مجھے پورے کا پورا ثمر ملے گا۔ کبیر اس کے سامنے اپنے طنز کے تیر پر ساتا چلا گیا۔ اور ایک اور بات، یہ نکاح میں صرف اور صرف فاران لغاری کی دشمنی کی آڑ میں آ کر تم سے کر رہا ہوں، اس لیے کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، گاٹ اٹ؟ اور ہاں، تمہارے پاس کل کا دن ہے، اس کے بعد میں تمہیں نکاح کے لیے لے جاؤں گا، سو اپنا مائنڈ بنا لو، ورنہ تمہارے باپ کو بتانے میں لغاری انکل دیر نہیں لگائیں گے، جن کا منہ میں پیسے دے کر فی الحال بند کروا چکا ہوں۔ یہ کہہ کر کبیر وہاں سے چلا گیا، اور بیلا حیرت میں مبتلا رہی کہ اتنی جلدی میں کہاں سے کہاں آ گئی، کیا سے کیا ہو گئی، لیکن اپنے بابا کو شکایت کا موقع نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نکاح کے لیے وہ دل سے راضی ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک سرونٹ کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کبیر اسے سرونٹ کے طور پر جولی اور اپنے باپ کی وجہ سے لایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نکاح کی خبر ان تک پہنچے، اور فرحان کو جیتتے ہوئے دیکھنا اس کی فطرت میں نہ تھا، اسی لیے اس نے یہی فیصلہ کیا۔ وہ جلد از جلد بیلا کو فرحان سے بیوی کی حیثیت سے ملوانا چاہتا تھا۔ کبیر فرحان کے سامنے سے بیلا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لے گیا۔ یہ بات فرحان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا تباہ کر دے۔ 2 سال پہلے ٹھیک اسی طرح وہ جولی کو اس سے چھین لے گیا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ یہ تو پھر اس کی منگیتر تھی، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ اس بار وہ کبیر کو بالکل بھی جیتنے نہیں دے گا۔ کیا ہوا اگر اس نے بیلا سے نکاح کر لیا؟ لیکن اس کے دل صرف میں ہی جیتوں گا۔ یہ بات تو اسے پتا تھی کہ کبیر کے دل میں بیلا کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، پیار تو دور کی بات، وہ تو صرف اسے نیچا دکھانے کے لیے نکاح کرے گا۔ اس لیے پہلے تو فرحان جولی کو کبیر کے کرتوت کا بتانے کا پلان بنا رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ کہیں کبیر بیلا کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے، وہ اپنا ارادہ ترک کر گیا۔ کبیر بیلا کے روم کے بعد اپنے روم میں جانے لگا تو راستے میں اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ آواز اس کے ڈیڈ جمشید کے روم سے آ رہی ہے تو وہ فوراً وہاں کا رخ کر گیا۔ ڈیڈ آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں ڈیڈ۔ کبیر فوراً اس کے پاس گیا۔ کچھ بھی صحیح نہیں ہے بیٹا، جب تک تمہاری ماں کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیتا تب تک میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے میری بیوی کا قتل کیا، اور اب اس کی بیٹی میرے پیچھے پڑی ہے۔ بیٹا تم خود بتاؤ، ایسے میں آرام سے بیٹھ جاؤں گیا؟ جمشید عرف جیمی اپنے آنسو بہا کے ساری تفصیل اپنے بیٹے کو سنا رہا تھا۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ اس کی بیٹی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کبیر اپنی بھویں
سکیڑتے ہوئے اپنے باپ سے کہنے لگا، بیٹا، اس عورت کی بیٹی پاکستان میں، اس نے میرے خلاف آواز اٹھائی تھی کیونکہ میں نے اسے بتایا کہ اس کی ماں نے تمہاری ماں کا قتل کیا ہے۔ وہ اس وقت سے میرے پیچھے پڑی ہے، اور جہاں تک کہ وہ اب پیرس بھی آ پہنچی ہے۔ جمشید کبیر کو ساری کہانی بتانے لگا۔ ڈیڈ، آپ کو اس لڑکی کا نام معلوم ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے؟ کبیر فوراً ہی پوچھنے لگا، نہیں بیٹا، بس میں نے اسے تب دیکھا تھا جب وہ چند ماہ کی تھی، اس کے بعد میں وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں اس کے باپ کے ملنے ہی کیا تھا، اس سے اس کا پتہ چلا کہ وہ میرے خلاف کھڑی ہے، اور ہاں، اس کی گردن میں ایک تل ہوگا، بالکل ویسا جیسا اس کی ماں کی گردن پر تھا۔ ڈیڈ دیکھیے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور رہی بات اس لڑکی کی، تو اس کو تو میں کہیں سے بھی ڈھونڈ ہی نکالوں گا۔ کبیر کی آنکھوں میں ایک نفرت کی آگ تھی۔ جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ کر روم سے باہر چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد جمشید اپنے نقلی آنسو اپنی انگلی کی پوروں سے صاف کر گیا اور ہوا میں ایک زوردار قہقہ بلند کیا۔ ماضی: جمشید اور اس کی بیوی نہایت خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کبیر خان زادہ تھا، 8 سال کا ہوتا ہے کہ اچانک جمشید کی دوست وفات پا جاتا ہے، اور اس کے بعد جمشید اسے گھر تعزیت کے لیے گیا تو اس کی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی اتنی بھی حسین عورت پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس وقت پریشیا بابیل لگ بھگ چند ہفتوں کی تھی۔ وہ ان ماں بیٹی کو جب اکیلا دیکھتا ہے تو اس کا آنا جانا ان کے گھر اور بھی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپنی بیوی سے اس کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں، اور وہ اسے بار بار جھڑکتا رہتا ہے، جس کا اثر اس کے بیٹے کو پڑتا ہے، اور اسے بھی یہی لگنے لگتا ہے کہ بیوی کے ساتھ انسان جو مرضی کر سکتا ہے، اور اس کے جواب میں بیوی کو سب کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ جمشید سے اس کی اپنی ہی بیوی کا قتل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بات کبیر کو نہیں بتاتا بلکہ اسے اپنے ساتھ پیرس لے جاتا ہے، اور پیرس جا کر اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں کا قتل ہو گیا، جو کہ اس سمیہ یعنی بیلا کی ماں نے کیا ہے۔ یہ سننا کبیر کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا، اور اس کے دل میں اس عورت کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ لیکن اس کی یہ نفرت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اسے بعد میں سمیہ کی موت کا پتہ چلتا ہے۔ جمشید کا ایک ملازم اس کی ملازمت سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ پریشے کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو وہ اسے اپنی طرف لے آتا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگانے کے بجائے ابابیل لگاتا ہے، تاکہ یہ جب بڑی ہو تو لوگ اس پر سوال نہ اٹھائیں۔ شہاب اس کا خیال اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر کرتا ہے، لیکن وہ اسے اپنی سچائی نہیں بتاتا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ اب جب کبیر کو پتہ چلا کہ سمیہ کی بیٹی اس کے باپ کے پیچھے پڑی ہے، تو اس کی نفرت دوبارہ جاگ اٹھی تھی۔ کل اس کا نکاح ہے، اس بات کا یقین اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی بھی اسی کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ اس نے اپنا سارا سامان چھان مارا، لیکن اسے اپنا موبائل نہ ملا۔ اب اسے یہ پکا یقین تھا کہ یہ ہو نہ ہو یہ اس کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس کے روم کے بالکل سامنے ایک لان تھا جو کہ کھڑکی سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ لان کی دوسری طرف گھر کی بلڈنگ تھی۔ اچانک بیلا کی نظر ایک روم کی طرف گئی جس کی لائٹ آن تھی۔ اسے فوراً یاد آیا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کبیر کو اسی روم میں جاتے دیکھا تھا، مطلب کہ یہ اسی کا روم تھا۔ وہ فوراً کبیر کے روم میں جانے کا منصوبہ بنانے لگی تاکہ اپنا موبائل اس سے لے سکے۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم سے آگے بڑھتی ہے، تھوڑی دیر بعد اسے اس کے روم کا دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ فوراً اس کے روم کے اندر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، جیسے وہ کسی کمرے میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں آئی ہو۔ ہر طرف ہتھیار ہی ہتھیار تھے، اور سرخ رنگ کی لائٹ میں وہ اور ہی تصور پیش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے دیکھ لیتا وہ وہاں سے واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی واپس جانے کے لیے مڑی پیچھے تو کبیر اس وقت دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کبیر کے ہاتھوں میں جیسے ہی گن دیکھتی ہے تو اس کی سٹی گم ہو جاتی ہے۔ اب خواب کی وجہ سے بیلا کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ کبیر اور اس کے درمیان اب 2 انچ کا فاصلہ تھا، جسے کبیر نے فوراً اسے بازوں سے پکڑ کر اس کا رخ دیوار کے ساتھ لگا کر ختم کر دیا تھا۔ اس کے اس عمل پر بیلا کی چیخ نکلنے لگی، لیکن کبیر اس کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر اس کی آواز اندر ہی دبا گیا، اور آہستہ آہستہ اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ لایا۔ کہا تھا نا تمہیں کہ اپنے قدم بھی اس گھر کے اندر نہ رکھنا؟ کہا تھا یا نہیں؟ کبیر اب پوری قوت سے کہتا۔ وہ میں سمجھی تمہارا روم۔ چپ، ایک دم چپ۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھے تم کہہ کر بلایا
تو یاد رکھنا اس کی ساری کے ساری گولیاں تمہارے اندر اتار دوں گا۔ کبیر گن اس کے دماغ کے پاس کرتے ہوئے اس کے سر کو جھنجھوڑتا ہوا کہنے لگا، اب تک میں نے برداشت کیا، لیکن آج کے بعد تم میری منقوہ ہوگی، اس لیے زبان سنبھال کر بات کرنا۔ کبیر اس کے کان سے اپنے ہونٹوں کو لگاتے ہوئے کہنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ گن اس کے سر پر گھما رہا تھا۔ کبیر کا سارا وزن بیلا کے اوپر تھا، وہ تو دیوار کا سہارا تھا ورنہ تو بیلا نے گر ہی جانا تھا۔ کبیر اب اس کے کان سے ہوتا اس کے بالوں تک جا گیا، اس کے بالوں کی خوشبو کو وہ اپنے آپ کو معطر کر رہا تھا، جس کی وجہ سے تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا۔ اب وہ بیلا کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ بتاؤ کیا کام تھا تمہیں؟ گن کو دونوں آنکھوں کے درمیان لاتا وہ اس سے پوچھنے لگا۔ وہ میں کہنا تھا، بیلا کا سارا دھیان گن کی موومنٹ کی طرف تھا، جس کی وجہ سے اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی آواز میں ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کبیر اسے چپ کروانے کے لیے اب گن اس کے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ ڈر کی وجہ سے بیلا اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ کبیر کی سانسیں بیلا کے چہرے پر پڑنے کی وجہ سے اور اس گن کے موومنٹ کی وجہ سے بیلا کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ کبیر اس کی حالت سے کافی محظوظ ہو رہا تھا اور انجوائے کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گن اس کے ہونٹوں کے اوپر پھیرنے لگا، جس کی وجہ سے بیلا کے ہونٹ کپ کپانے لگے تھے۔ کبیر گن اس کی تھوڑی سی ہلاتے ہوئے گردن تک لے کر گیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے بیلا کبیر کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ چلو جاؤ کچن میں اور میرے لیے اچھی سی کافی بناؤ۔ کبیر اس کو حکم دیتا ہوا اس سے دور ہو گیا۔ کبیر جب جانے لگا، جب دوبارہ پیچھے آ کر بیلا کو بازوں سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کچن میں لے گیا۔ چلو آج اس کچن میں ریہرسل کر لو اور میرے کمرے میں لے آنا کافی، اور ہاں میرا کمرہ وہ ہے۔ اس کو انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کر کے وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ بیلا پہلے تو کافی ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگا گئی، اس کے بعد فوراً سے کافی بنا کر اس کے روم میں داخل ہوئی۔ اسے صوفے پہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا، جس کے سامنے ہی ٹیبل تھی۔ کبیر اپنے فون میں بزی تھا۔ وہ اسی ٹیبل پر کافی رکھ گئی اور وہاں سے جانے کے لیے واپس مڑی، لیکن اسے دروازہ خود بخود بند ہوتا ہوا نظر آیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ کبیر نے ریموٹ سے بند کیا ہے۔ وہ واپس آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دیکھیے میری ریہرسل ہو گئی ہے، اب دروازہ کھول دیں تاکہ میں باہر جاؤں۔ اپنے دونوں بازوں کو سینے کے گرد فولڈ کرتے ہوئے وہ کبیر سے کہنے لگی، ہاں ہاں چلو ایک ریہرسل تو ہو گئی، اب کیوں نہ دوسری ریہرسل کی طرف بڑھا جائے۔ کبیر یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کر اپنے قدم اس کی طرف بڑھا گیا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بیلا اس کے قریب آنے کو نظر انداز کر کر دروازے کی طرف بڑھی، جب کبیر اس کا بازو پکڑ کر زور سے اپنے پاس کھینچا، جس سے بیلا سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ کبیر اس کے گرد اپنے بازو حائل کر گیا۔ بتاتا ہوں دوسری ریہرسل کا مطلب، میاں بیوی والی ریہرسل۔ یہ کہہ کر کبیر اس کی گردن پر جھکنے لگا کہ اچانک سے بیلا کو اپنا دل یاد آیا اور کبیر بھی بالکل اسی طرف جھک رہا تھا۔ کبیر کے جھکنے سے پہلے وہ اپنی دوسری سائیڈ کبیر کے سامنے کر گئی۔ اوہ ابھی سے نخرے! کبیر اسے ایسا کرتا دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو پا کر پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ کبھی بھی اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ کہیں بیلا کو یہ نہ لگے کہ کبیر ہار گیا ہے اور اس طرح تو فاران کی جیت ہو جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس پر اپنا حق جما کر اور ٹارچر کر کے وہ فاران کو اور بیلا کو ایک دوسرے سے الگ ہونے کا اور بیلا کو اس کی منقوہ ہونے کا احساس ضرور دلاتا رہے گا، یہ اس نے طے کر لیا تھا۔